بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پرچیزنگ پراپرٹی فرام جوائنٹ کھاتا، یعنی اگر آپ کسی بھی جوائنٹ کھاتے سے پراپرٹی کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں، چاہے یہ دکان ہے، مکان ہے، فلیٹ ہے یا پھر ایگریکلچرل لینڈ ہے، دونوں کو میں نے بائیفرکیٹ کیا ہوا ہے۔ ایگریکلچرل لینڈ کو الگ سے اور مکان یا دکان یا فلیٹ وغیرہ کو الگ سے، کیونکہ دونوں کا طریقہ کار الگ ہے۔ اگر کسی بھی جوائنٹ کھاتے سے اگر کوئی مکان ہے، اس کی اگر پارٹیشن سیکھ کی جائے تو فورم الگ ہے۔ اسی طرح ایگریکلچرل لینڈ کی پارٹیشن اگر جوائنٹ کھاتے سے کوئی شیئرر اس کی پارٹیشن سیکھ کرتا ہے تو اس کا فورم بھی الگ ہے، طریقہ کار بھی الگ ہے۔ اب ان دونوں صورتوں میں اگر آپ پراپرٹی کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو کون کون سی پریکاشنز آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے، کی جا سکتی ہیں، یا کون کون سی غلطیاں جو لوگ کر سکتے ہیں یا لوگوں سے ہو جاتی ہیں، اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ دو کوسچنز میں نے سٹارٹ میں لکھ لی ہیں کہ کیا جو ہے کوئی بھی جو شریک کھاتا ہوتا ہے وہ اپنی پراپرٹی کو سیل آؤٹ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کوسچن ہے کہ کیا آپ کو جوائنٹ کھاتا سے پراپرٹی کو پرچیز کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ پھر میں نے کچھ اگزامپل سے کچھ تفصیل یہاں پہ لکھی ہوئی ہے کہ اگر تو مکان ہے یا دکان ہے 5 مرلے کا، اس میں 5 کو شیئررز ہیں، وہ اگر آپ اس میں سے کچھ پراپرٹی جو اس کا پورا مکان ہے یا کچھ شیئر خریدنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا پیچیدگیاں آ سکتی ہیں، آپ کو کیا پریکاشنز اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایگریکلچرل لینڈ کا بھی بتایا ہے کہ اگر 100 کنال کی زمین ہے، زرعی زمین ہے، اس کو اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں، اس میں کچھ شیئر کسی شریک کھاتا سے، تو کیا پریکاشنز آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ رجسٹر گرداوری یا خسرہ گرداوری وغیرہ یا رجسٹر تغیرات وغیرہ، اس کو آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے، وہ ویزا ریلیٹڈ میٹر ہے، کسی بھی کنٹری کے لیے اپلائی کروانا ہے، UK USA کینیڈا آسٹریلیا ترکی وغیرہ کے لیے، یا پھر کوئی بھی لیگل ڈرافٹنگ کروانی ہے، تو ہمارے گیون نمبر 030358299907 پر صرف واٹس ایپ کر سکتا ہے۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں، میں نے یہاں پہ مکان، دکان اور ایگریکلچرل لینڈ کو الگ کیا ہے۔ جو ہمارے پاس نمبر فرسٹ والا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا کوئی شریک کھاتا اپنا شیئر اس جوائنٹ پراپرٹی سے سیل آؤٹ کر سکتا ہے، تو اس کا آنسر ہے بالکل یس، کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے حصے کی حد تک کر سکتا ہے، اپنے حصے سے زائد نہیں کر سکتا۔ اس کا جتنا بھی حصہ اس کی ملکیت میں آتا ہے۔ سیکنڈ والا کوسچن ہے کہ کیا آپ کو جوائنٹ کھاتا سے پراپرٹی پرچیز کرنی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا آنسر ہے نو۔ آپ کر تو سکتے ہیں، لیکن ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ جوائنٹ کھاتا سے پراپرٹی پرچیز نہ کریں۔ کافی سارے مسئلے آگے چل کے آگے آ سکتے ہیں، آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کون کون سے مسئلے ہیں، کون کون سی پریکاشنز جو آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے، آگے چل کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پرچیز تو کر سکتے ہیں، اس کا جو آنسر ہے وہ یس میں ہے۔ اب یہاں پہ اگر کسی بھی ویور نے کوئی بھی ہماری ویڈیو دیکھنی ہے کہ وہ جوائنٹ کھاتا کے فرد کو کیسے پڑھ سکتا ہے، یعنی کیسے پڑھا جاتا ہے، تو ہماری الگ سے ویڈیو ہے۔ اگر آپ YouTube پہ لکھیں گے ہاؤ ٹو ریڈ فرد آف جوائنٹ پراپرٹی تو پاسبلٹی ہے فرسٹ والی ویڈیو میری ہی ہے۔ یہ ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ہے، یہ 18 منٹ کی ویڈیو ہے۔ اس میں کافی سارے میں نے کھیوٹ، خطونی، خسرہ، مالک جو شریک کھاتا ہوتے ہیں، ان کے جو شیئرز ہیں یا ملکیت یا قبضہ، ہر چیز میں نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے۔ آپ اس کو بھی براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس جو اگزامپل ہے کہ اگر آپ کسی مکان کو یا دکان کو خریدنا چاہتے ہیں، 5 مرلے کا یہ مکان ہے یا دکان ہے، اور اس میں 5 کو شیئرر ہیں، 5 شریک کھاتا ہیں۔ اب یہ 5 شریک کھاتا چاہے ان کو وراثت میں ملی یہ پراپرٹی یا انہوں نے جوائنٹلی پرچیز کی، مل کے پیسے جو ہے وہ اکٹھے جو ڈال کے پرچیز کی، دونوں صورتوں میں یہ کو شیئررز ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک کو شیئرر کا جو اس 5 مرلے کی پراپرٹی ہے، مکان ہے یا دکان ہے، اس میں ایک مرلہ ان کا جو ہے وہ حصہ بنتا ہے۔ تو اب اگر آپ اس سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، اس ایک کو شیئرر سے، ایک شریک کھاتا سے، تو اگر تو وہ ہمارے پاس جو فرسٹ والی آپشن ہے، ہو سکتا ہے آپ اس سے 1 مرلہ ہی پرچیز کریں، یا آپ کی ڈیل ہی 1 مرلے کی حد تک ہوئی جتنا وہ مالک ہے، تو یہ اوکے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بیچ بھی سکتا ہے۔ لیکن آگے ہمارے پاس اس کے ساتھ جو مسئلے آ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لازمی نہیں کہ پورا کا پورا مکان آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے،
کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تو آپ کو اپنا حصہ بیچ رہا ہو اس پورے مکان سے، لیکن باقی جو 4 کو شیئرر ہیں وہ اس پہ رضامند نہ ہو سکتا ہے وہ بعد ازاں سوٹ فار پارٹیشن فائل کر دیں سول کورٹ میں، اور بعد ازاں یہ پراپرٹی بیچ دی جائے، نیلام کر دی جائے، اور وہ اپنے جو رائٹس ہیں وہ اپنے سرنڈر نہ کریں آپ کے حق میں، یہ آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بجائے اس کے، کیونکہ یہ پراپرٹی جو ہے، یہ مکان ہے، یہ پارٹیشنیبل نہیں ہوتا عموماً، تو اس صورت میں آپ نے بعد میں بھی اگر یہ سیل آؤٹ کرنی ہے، یہ نیلامی کے ذریعے سیل آؤٹ کروانی ہے، تو پھر بھی آپ کو ہو سکتا ہے پیسے اس سے بھی کم ملیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر ایک مرلہ آپ کو دیا جا رہا ہے یا کچھ پارٹ پراپرٹی دی جا رہی ہے، پورشن دیا جا رہا ہے اس کو شیئرر کی جانب سے کسی مکان میں یا دکان میں، تو یہ پریفرنس ہے کہ وہ نہ پرچیز کیا جائے۔ ہاں، اگر دوسری آپشن ہے کہ اگر آپ پورا مکان لینا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ آپ کے جس کے ساتھ بھی آپ کا ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے وہ اس کے پاس اپنا تو شیئر بیچنے کی اجازت ہے ہی ہے کیونکہ وہ کو شیئرر ہے، لیکن اس کے پاس دیگر کو شیئررز کی جانب سے ویلڈ پاور آف اٹارنی ہونی چاہیے، مختار نامہ ہونا چاہیے۔ وہ عام بھی ہو سکتا ہے، وہ خاص بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ عام مختار عام ہے یا خاص ہے، اور یہ تمام کو شیئررز کی جانب سے ہونا چاہیے، کسی بھی کم کو شیئر کی جانب سے نہیں۔ جتنے بھی اس مکان میں کو شیئررز ہوں گے تمام کی طرف سے ہونا چاہیے پاور آف اٹارنی، اور یہ جو اٹارنی ہے یہ رجسٹرڈ لازمی ہونی چاہیے سب رجسٹرار آفس میں۔ اگر یہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کے پاس اختیار نہیں ہوں گے اس کو بیچنے کے۔ اس کے بعد یہ بھی آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جو اٹارنی دینے والے ہیں، جو کو شیئررز ہیں، جنہوں نے اس جو کو شیئرر ہے اس کو اٹارنی دی ہے وہ حیات ہونے چاہیے، کیونکہ اگر حیات نہیں ہیں تو اٹارنی ریووک ہو سکتی ہے۔ کچھ صورتوں میں ارریووکیبل جنرل پاور آف اٹارنی بھی بنائی جا سکتی ہے، وہ آپ میری الگ سے ویڈیو اپلوڈڈ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناقابل تنسیخ مختارنامہ عام کون سا ہوتا ہے، مختارنامہ وغیرہ کون سا ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا پاور آف اٹارنی کینسل نہیں کی جا سکتی۔ اب آگے چل کے دیکھتے ہیں اب ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ جو ہے وہ ایک شخص کر رہا ہے، سگنیچر ایک شخص کر رہا ہے، لیکن باقیوں کی اس کے پاس اٹارنی ہے، تو آپ نے باقی پریکاشنز کو بھی اڈاپٹ کرنا ہے کہ کیا یہ اٹارنی ویلڈ ہے، مختارنامہ دینے والے حیات ہیں نہیں ہیں۔ آپ سب رجسٹرار آفس میں جا کے بھی اس کی اتھینٹسٹی یا ویلیڈیٹی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر تو ایک شخص بیچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو تمام کو شیئرز اس ایگریمنٹ میں راضی ہیں، اس ایگریمنٹ کے دستخط اس پہ ان کے موجود ہیں، وہ راضی ہیں، تو تب بھی یہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس صورت میں آپ کو اٹارنی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا ڈائریکٹ ان کے ساتھ لین دین ہوگا، اور کل اگر وہ منحرف ہوتے ہیں اس معاہدے سے تو آپ عدالت کے ذریعے اپنی نام پہ رجسٹری کروا سکتے ہیں، سیل ڈیڈ ایگزیکیوٹ کروا سکتے ہیں، مسودہ وہ عدالت آرڈر کرتی ہے، وہ ایک الگ سے پروسیڈنگ ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ بھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور اس کے لیے آپ کو سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس آف ایگریمنٹ فائل کرنا پڑے گا کورٹ میں۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے کہ اگر آپ گھر جو کہ جوائنٹلی اون کرتا ہے مختلف اشخاص کے نام پہ تو آپ پرچیز کرتے ہیں، تو کون سی پریکاشنز آپ کو اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ اب آگے چلتے ہیں، جو ہمارے پاس دوسرا والا آپشن ہے کہ اگر یہ جو پراپرٹی یہ جوائنٹلی اون کرتی ہے، یہ ایگریکلچرل لینڈ ہے، ایگریکلچر یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں۔ اب ایگریکلچرل اگر زرعی زمین ہے اور اس میں بھی 5 کو شیئررز ہیں، ہر ایک کو شیئرر کا جو حصہ ہے وہ 20 کنال ہے۔ تھوڑا سا یہاں پہ پیٹرن چینج کر دیا میں نے، یہاں پہ تمام الفاظ یہاں پہ لکھ دیے ہیں، ایک ڈیٹیلز کی لکھ دیا ہے کہ کون سے مسئلے مسائل کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے یا کون سی پریکاشنز ہیں۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے یور ایگریمنٹ، اگر آپ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ کسی ایک کو شیئرر کے ساتھ ہے جس کا اس پراپرٹی میں، اس پورے کھاتے میں صرف 20 کنال ہے جو اس کا حصہ ہے، ٹوٹل جو کھاتا ہے وہ 100 کنال کا ہے، 5 اس میں کو شیئرر ہیں، ہر ایک کو شیئرر کا 20 کنال اس میں حصہ ہے۔ تو اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایک چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو جوائنٹ کھاتا ہوتا ہے وہ آلویز سبجیکٹ ٹو پارٹیشن ہوتا ہے، یعنی اس کی پارٹیشن لازمی ہونی ہوتی ہے۔ کسی بھی سٹیج پر کوئی بھی کو شیئرر اٹھ کے آ کے کیس فائل کر سکتا ہے کہ میں اس میں مالک ہوں، مجھے اپنا حصہ ان سے الگ کرنا ہے، تو وہ پارٹیشن کا کیس فائل کر دے گا تحصیلدار کو، ریونیو آفیسر کو، تو وہ آگے چل کے کافی سارے مسئلے دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات آپ کو ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ہر کو شیئرر
ایچ اینڈ ایوری انچ کا اونر بھی ہوتا ہے, پوزیشن بھی ہوتا ہے اس کے پاس, یعنی کہ اس کا ڈیم کیا جائے گا, قیاس کیا جائے گا کہ وہ اس کا مالک بھی ہے, اس کا قابض بھی ہے, جب تک کہ اس پراپرٹی کی جو بھی جوائنٹ کھاتا ہے اس کی تقسیم نہ کر دی جائے اس کے حدود اربع کے لحاظ سے. اگر اس کی پارٹیشن ہو جائے تو پھر تو ایک اسٹریٹ اوے سمپل پروسیجر رہتا ہے, لیکن جوائنٹ کھاتا میں کیونکہ میٹس اینڈ باؤنڈ ڈیٹرمن نہیں ہوتے اور پارٹیشن میں یہ اپ اینڈ ڈاؤن یا لیس یا جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے ایریا, تو اس وجہ سے اس کی جو ہے جوائنٹ کھاتا میں کافی مسئلے مسائل جو ہے پیش آ سکتے ہیں. اب ہمارا جو سیکنڈ پوائنٹ میں نے لکھا ہے ان ہول کھاتا, اب ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ یہ جو جوائنٹ کھاتا ہے 100 کنال کا, اس میں کچھ زمین مہنگی ہو سکتی ہے, زرخیز ہو سکتی ہے, آن دی روڈ ہو سکتی ہے, کافی ساری اس میں جو ہیں اس میں کوالٹیز ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ جو زمین ہے وہ ایکسپینسو ہو سکتی ہے کچھ پورشن اس کا, اور کچھ جو ہے وہ ان ایکسپینسو ہو سکتا ہے, یعنی وہ روڈ پر نہیں ہو سکتا, اس کی بیک سائڈ پر ہو سکتا ہے, وہ انفرٹائل ہو سکتا ہے, وہ مطلب کچھ بھی اس میں جو ہے وہ خامیاں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو پرائس ہے وہ ہائی نہیں ہو سکتی. تو اس صورت میں اگر جو کو شیئرر ہے, آپ جو بھی پراپرٹی پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو وہ کہتا ہے کہ یہ میری پراپرٹی ہے, یہ میری 20 کنال کی زمین ہے, یہ میں آپ کو بیچنا چاہتا ہوں, تو اس صورت میں آپ کو جو ہے, اور اب اگر وہ آپ سے ہائی پرائس کا ڈیمانڈ کرتا ہے تو آپ نے اس کو ہائی پرائس نہیں ادا کرنی اس زمین کی کہ وہ جو آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ 20 کنال میرا روڈ پر ہے. کیوں؟ کیونکہ کل جب اگر وہ پارٹیشن ہوتی ہے, کوئی بھی کو شیئرر اٹھ کے آ جاتا ہے, تو وہ جو اس کے آج وہ بتا رہا ہے کہ یہ میری پراپرٹی ہے, وہ اس کے قبضے سے بھی جا سکتی ہے, اور اگر آپ خرید لیتے ہیں تو آپ کے قبضے سے بھی جا سکتی ہے. تو اس وجہ سے آپ نے جو بھی اس کی پرائس طے کرنی ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پرائس پے کرنی ہے کہ کل اس کی پارٹیشن ہو سکتی ہے, تو میں اگر جو بھی 20 کنال دوں گا تو مجھے اس 20 کنال پورے جوائنٹ کھاتا جو بھی اس کا 100 کنال کا جوائنٹ کھاتا ہے, مجھے پیچھے بھی دی جا سکتی ہے زمین, مجھے کچھ پورشن آگے دی جا سکتا ہے, کیونکہ اگر اس کو آگے کا اگر دیا جائے پارٹیشن کی پروسیڈنگز میں تو ہو سکتا ہے اس کو 15 کنال دیے جائیں, 10 کنال دیے جائیں, 12 کنال دیے جائیں, یا اگر پیچھے دیا جائے تو 20 کنال کی جگہ اس کو پارٹیشن میں 25 کنال بھی دیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس میں جو پارٹیشن کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں کافی ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں, کمپیکٹنس ہوتی ہے, اس کی فرٹیلیٹی ہو سکتی ہے جو کہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں, اس کی لوکیشن ہو سکتی ہے, اس کے جو ہے کافی سارے اس کی جو ہے وہ ذرائع دیکھے جا سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ کون کون سے طریقے جو ہیں وہ اس کو سیراب کرنے والے ہیں, یعنی فصل اس کو کیسے کاشت جو ہے وہ کی جا سکتے ہیں, تو کافی ساری اس میں چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں. تو اس صورت میں آپ کو بھی کیئرفل ہونا چاہیے کہ آپ جو پرائس پے کر رہے ہیں وہ ریزنیبل ہونی چاہیے. اب یہاں پہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں ان پارٹیشن پروسیڈنگ اٹ از ناٹ شیور دیٹ یو ول بی گیون سیم پیس آف, کیونکہ جب پارٹیشن ہوگی تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ اس میں سیم پیس آف پورشن آپ کو لازمی نہیں کہ وہ ملے, کیونکہ ہر کو شیئرر کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ایکسپینسو لینڈ ہے, جو بھی ایکسپینسو پورشن ہے, اس کی ملکیت کا جو بھی اس میں جتنا بھی اس کا حصہ ہے 20 کنال ہے 25 کنال ہے, تو وہ اس کو ایکسپینسو والا ملے, نہ کہ اس کی یہ کوشش ہوگی کہ اس کو بیک سائڈ پہ ملے یا ان ایکسپینسو ملے. تو اس کے نتیجے میں اگر پارٹیشن ہوتی ہے تو آپ لوز کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی آپ کو چیز بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کو بیک سائڈ پہ ملے گا تو وہ زیادہ جو ہے وہ پراپرٹی مل سکتی ہے, زیادہ میجرمنٹ کی. اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو اینڈ پہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے جوائنٹ کھاتا سے پراپرٹی پرچیز کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے ایک چیز بھی دیکھنی ہے کہ جس چیز کا آپ جس پراپرٹی کا جس پیس آف پورشن جو بھی پورشن آپ کو دیا جا رہا ہے پراپرٹی کا, اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے نام پہ جو بھی کو شیئرر ہے خسرہ گرداوری میں اس کا نام ہے, یعنی قبضہ اس کا شو ہو رہا ہے خسرہ گرداوری میں جس چیز کا آپ کو قبضہ دیا جا رہا ہے. یہ ایک ایڈیشنل پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے جو سبجیکٹ ٹو پارٹیشن ہی ہوتی ہے جوائنٹ جو پراپرٹی ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے رجسٹر تغیرات میں بھی اس کا اندراج دیکھنا ہے, تو دونوں میں اگر اندراج ہے تو پھر بھی آپ ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک تھوڑا سا پلس پوائنٹ ہو سکتا ہے. لیکن ویسے جو آپ کو پریکاشنز میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں اس جوائنٹ کھاتا میں وہ آپ کو لازمی اڈاپٹ کرنی چاہیے.